میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے اپنا اگلا درس لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج کے دن انشاءاللہ العزیز سورہ الانعام کے 16ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور یہ 8ویں سپارے کا تیسرا رکوع ہوگا، اور آیت مبارکہ ہے 130 نمبر، اور تیسرا رکوع ہے 8ویں پارے کا، 16واں رکوع ہوگا مجموعی طور پر سورہ الانعام کا۔ ہم اپنی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیات پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ حاضرین، یہاں پر آیت مبارکہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، سب کی تبلیغ کا دائرہ کار انسانوں اور جنات دونوں پر محیط رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی جنات زمین پر موجود تھے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات کرنا یہ ان کے معمولات میں شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے جنات کے حال پر انسان کو قیاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو کیوں تخلیق فرماتا ہے جو زمین پر فتنہ فساد کریں گے؟ تو یہ فتنہ فساد کرنے کا جو قول ملتا ہے فرشتوں سے، انہوں نے جنات کے حال پر انسان کو قیاس کیا، اور جنات کے حال احوال دیکھنے کے بعد یہ بات فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات موجود تھے ان کی طرف بھی کسی نبی کی بعثت ہوئی جنات میں سے جو ہوں؟ تو اس پر ایک قول یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے جنات کی طرف بھی انہی کی جنس سے رسول کی بعثت کا قول ملتا ہے۔ اللہ و رسول عالم، حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اہل علم کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات موجود تھے ان کے لیے بھی نبی کی بعثت انہی کی قوم سے کی گئی۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ ہم نے ان میں سے رسول نہ بھیجا ہو، لیکن حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت سے جنات نے بھی استفادہ کیا۔ جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، حامہ نام کے ایک جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں نقل کیا کہ
اس جن کا اپنا بیان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پایا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں مسلمان ہوا، اور پھر میں نے تمام انبیاء کی زیارت کی اور ان سے استفادہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ آیات قرآن کی سیکھیں، اور پھر وہ صحابی جن جو ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے، حامہ ان کا نام تھا، اور بعد میں جب ان کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصال کی خبر بھی دی۔ تو جنات بھی مقلفین میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی، ان کا مقصد، ان کی تخلیق کا مقصد ہماری عبادت ہے۔ جنات بھی جنت میں جائیں گے، جہنم میں بھی اپنے اعمال کے سبب ان کو بھیجا جائے گا۔ ایسے ہی انسانوں کا معاملہ ہے کہ اپنے اعمال کے سبب یہ بھی جنت اور جہنم دونوں میں جائیں گے، لہٰذا جنات اور انسان دونوں مکلفین ہیں، اس لیے یہاں پر خطاب جنوں اور انسوں دونوں کے ساتھ، انسان دونوں کے ساتھ کیا گیا۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے پاس تم میں سے رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے، یعنی قیامت کا دن کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ وہ خود اس دن کہیں گے کہ یا اللہ ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوئے، اور دنیا کے دھوکے میں اے اللہ ہم نے تیری نافرمانیاں کی۔ طویل عمر کی خواہش انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے، انسان کو شیطان اس فریب میں ڈال دیتا ہے ابھی زندگی بہت ہے، توبہ کرنے کا وقت کافی باقی ہے، انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل انتہائی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرنا تو درکنار، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا بھی اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے جب وہ مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انعام و کرام والا واقعہ دیکھیں گے، معاملہ دیکھیں گے، تو اب آخری کوشش کی جائے گی کہ آج ہم اپنی بدعمالیوں سے اگر انکار کر دیں تو شاید کہ ہماری جان چھوٹ جائے جہنم کے عذاب سے، لیکن ان کا انکار کرنا بھی ان کے بھاگنے کی سبیل نہیں بن سکے گا۔ ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ معنی ہے اس آیت کا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اس دن خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے کفر کیا۔ کفر سے مراد کفر معروف بھی ہو سکتا ہے اللہ کا انکار کرنا، یا ناشکری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کفر کا اطلاق دونوں صورتحالوں پر ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ذالک ان لم یقل ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جب کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، کسی قوم، کسی بستی کی طرف ڈرانے والے بھیجتا ہے، جب وہ قوم ڈرانے والوں کے ڈرانے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کی طرف کوئی قاصد، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آیا، جیسا کہ اصحاب فطرت ہیں، تو ان کا مجرد صرف اللہ کو ایک ماننا ہی ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے لیے جو اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم ان کے لیے اہل جنت ہونے کا قول کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان تک دعوت نہیں پہنچی کسی نبی کی، اور ان کا اللہ کو ایک ماننا ہی ان کے جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ کو ایک مانا اور اس کی عقل سلیم نے اس کا ساتھ دیا، اور اس نے کائنات کے مظاہر کو دیکھ کر، اپنی ذات کو دیکھ کر توحید باری تعالیٰ پر اپنے ذہن میں مقدمات ترتیب دیے، اور ان مقدمات کی روشنی میں اس نے اللہ کو ایک مانا، ایک جانا، تو ایسا شخص جنت میں جائے گا جس تک کوئی دعوت نہیں پہنچی۔ ہاں جب نبی تشریف لے آئے اور پھر نبی کسی بات کا حکم دے اور وہ شخص اس بات کا انکار کرے تو ایسا شخص انکار کرنے کے سبب جہنم میں جائے گا۔ لیکن نبی کی دعوت پہنچنے سے پہلے اگر وہ صرف عقل کی روح سے ہی اللہ کو ایک مانتا ہے اور اس نے شرک نہیں کیا، وہ شرک کا مرتکب نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ عذاب کی کیفیت وارد نہیں کرتا، ایسی بستی پر عذاب نہیں آتا، کیونکہ یہ ظلم ہوگا کہ کسی تک پیغام بھیجا ہی نہ گیا ہو اور اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے
پاک ہے، ظلم ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ان آیات، اس جیسی آیات کی پہلی بھی میں تشریحات اور تعبیرات پیش کر چکا۔ اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں، تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں پر ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ برے اعمال کیے تو جہنم کے درجات بھی اسی طرح ہیں، اور اگر نیک درجات، نیکی والے معاملات کیے تو پھر جنت میں درجات بھی اسی طرح ہیں۔ یہاں پر لفظ ایک استعمال ہوا وَلِكُلٍّ، پیچھے جنوں اور انسانوں کا ذکر ہے پچھلی آیت میں، اور یہاں پر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا آیا کہ ہر ایک کے لیے۔ تو اگر نیک اعمال کیے تو درجات جنت میں ویسے ہیں، اور اگر برے اعمال کیے تو درجات جہنم میں ویسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہوا، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کے سبب، اگر نیک عمل کیے، اور ان کے درجات وہی ہوں گے جیسے انہوں نے اعمال کیے۔ دیکھیے کہ نبی، رسول، صدیق، شہید، ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، درجہ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے اعمال افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تو ان کے درجات بھی قبر و حشر میں، جنت میں اعلیٰ ہوں گے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور منزلیں طے کرتا جا، لہٰذا جنت میں بھی درجات ہیں، اور ان درجات کا معاملہ انسان کے اعمال پر موقوف ہے کہ جتنے اس نے اچھے اعمال کیے وہ جنت میں اس درجے پر فائز ہوگا جیسا کہ اس نے عمل کیا ہو۔ اگلی آیت مبارکہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخِرِينَ، اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ رحمت والا ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ رحمت والا ہے۔ اس سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے اور کفر و شرک اور بدعمالیوں سے منع فرماتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے نیک اعمال کی احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب ان معاملات سے مستغنی ہے، اس کو کسی کے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس کی رحمت ہے، اس نے نبیوں کو بھیجا تاکہ انسان کی فلاح و بہبود ہو، اس نے کتابوں کو نازل کیا تاکہ انسانوں کا فائدہ ہو، اور اگر پوری دنیا مل کر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا مل کر اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں کیسے حاصل ہوا یہ نتیجہ؟ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی نیک اعمال کرے تب بھی، اگر برے اعمال کرے تب بھی، ہاں وہ ذو الرحمتی، وہ رحیم ہے، وہ رحمت کے سبب تمہیں نیکی کی نصیحت فرماتا ہے، تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے۔ اور اگر تم سارے مل کر اللہ کی نافرمانیاں کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے فنا کرے گا جیسے تمہارے باپ داداؤں کو فنا کیا اور تمہیں لے کر آیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں فنا کر کر کسی ایسی قوم کو لانا جو اللہ کی اطاعت گزار ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تمہارے اعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں یہی بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ہی اضافہ ہوتا ہے کسی کی اطاعت کی وجہ سے یا کسی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ غنی ہے اور وہ جب چاہے تمہیں فنا کر دے، تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور آنے والی ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وعدہ کس چیز کا کیا گیا؟ تم پر موت تو ضرور آئے گی۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ اقوام، وہ لوگ، دنیا کے وہ قبائل جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، اس کے باوجود اس بات کا انکار قطعاً نہیں کرتے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو آ کر رہے گی، انسان کو اس دنیا سے جانا ہوگا۔ یہاں پر کہ وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ضرور آئے گی، اس کی ایک تفسیر تو موت سے کی جا سکتی ہے۔
اے بندہ بشر اپنی تیاری کر لے، تجھے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم سے وعدہ کر دیا گیا موت کا۔ کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ یا اس سے مراد قیامت کے دن کی آمد ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر قوم کو اس کے نبی نے قیامت کا خوف دلایا۔ قیامت اور حشر کا وقوع پذیر ہونا یہ یقینی اور بدیہی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا وہ ضرور ہو کر رہے گی، اس سے مراد مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ کفار نے کہا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افعین بالخلق الاول، کیا ہم نے تمہیں پہلی بار جب بنایا تو ہم بنا کر تھک گئے تھے؟ یقیناً نہیں، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے، مرنا بھی ہے، قبر میں سزا اور جزا کا معاملہ بھی ہے، قبر سے اٹھایا جانا بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے، اور قیامت کے دن کے بعد اعمال کا تولے جانا بھی ہے، اور پل صراط سے گزرنا بھی ہے، اپنے اعمال کے سبب جنت یا جہنم میں جانا بھی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر قادر ہے، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت مبارکہ، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقب الدار انہ لیفلح الظالمون۔ تم فرماؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لوگو کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فنا نہیں پاتے، یعنی بے شک ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ اپنا مشن پورا کروں گا۔ کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح کہا کہ تم اپنی سرکشی، اپنے کفر پر اڑے رہو، میں محمد اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ یہاں پر ایک بات تو واضح ہوئی کہ انسان کو نیکی کا کام مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار دعوت دی اور اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص وہ جو دور مکی دور ہے، یہ سارا دور تکالیف سے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دور انتہائی تکالیف پر مبنی تھا، اور یہ تکالیف کا سلسلہ پھر منقطع نہیں ہوا۔ مدینے میں جا کر یہودی قوم سے آپ کا واسطہ پڑا، منافقین سے آپ کا واسطہ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی اقدامات بھی کیے گئے، اور ہتھیار بھی اٹھایا گیا، خفیہ منصوبے بھی تیار کیے گئے، لیکن ان تمام معاملات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر قطعاً کوئی حرج نہیں ڈالا۔ تو دائی کے لیے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ مشکلات آتی ہیں دین کے راستے میں، اور مشکلات کا آنا بدیہی ہے، یقینی ہے، لیکن دائی کو اپنا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس پر اٹل قائم رہے، اس پر استقامت رکھے، انشاءاللہ العزیز وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو فتح یاب فرمائے گا۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، یہ کفر کی اجازت نہیں دی گئی، یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قرآن نے خود کہا تم کفر کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے تم کفر کرو، تو یہ ناراضگی کا اظہار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں آیت نمبر 29 فرمایا، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کے لیے ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی یا اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اگلی آیت مبارکہ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا حَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَحَاذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے، یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔
یہاں پر کفار کی جاہلیت اور کفار کی بدعقیدگی اور بد اعتقادی کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ کفار کے ہاں میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی، قرآن کا بھی یہ کہنا کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کفار اور مشرکین اللہ کو قطعاً نہیں مانتے تھے۔ یاد رکھیے کہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، لیکن ماننے کا تصور یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے دیگر جو بت ہیں وہ کائنات کے نظام کو چلانے میں برابری کی سطح پر شریک ہیں۔ اور اس صورتحال کو مینٹین رکھنے کے لیے مشرکین نے کیا کیا کہ جب کسی جانور کی قربانی دیتے یا اپنی فصل کو کاٹتے تو اس میں سے حصے مقرر کر دیتے، مثلا ایک حصہ اللہ کے لیے گوشت میں رکھ دیا جاتا اور ایک حصہ فصل میں اللہ کے لیے رکھ دیا جاتا، اور اس حصے کو مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور بت پرست یہ کفار وہ حصہ جو بتوں کے لیے مختص کرتے تھے، اس حصے کو بتوں کی خدمت کرنے کے لیے جو انہوں نے کابینہ رکھی تھی، جو لوگ انہوں نے مختص کر رکھے تھے، خدام تھے، وہ خاص بتوں کے لیے جو مال ہوتا تھا ان خدام پر خرچ کیا جاتا تھا۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے مندر وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پنڈت ہوتے ہیں، تو ایسی یہ صورتحال تھی کہ جو حصہ اللہ کے لیے رکھا ہے وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے، اور جو حصہ انہوں نے اپنے بتوں کے لیے مختص کیا ہوا ہے، چاہے وہ فصل میں ہو چاہے وہ گوشت کے حصے میں ہو جو وہ ذبح وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ اس کو خاص کر دیتے تھے ان خدام کے لیے جو بتوں کی پرستش کرتے اور بتوں کی عبادت گاہوں کو خیال رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر بتوں کے حصے میں کچھ کمی ہوتی، یعنی وہ حصہ برابر برابر کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو حصہ مختص کیا تھا گوشت کا یا فصل کا، اس میں سے نکال کر بتوں کے حصے میں ڈال دیا کرتے کہ یہ حصہ کم نہیں ہونا چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ کا حصہ کم ہو جائے۔ تو یہاں پر اس نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ مشرکین صرف بتوں کو مانتے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ سے بڑھ کر مانتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو حصہ رکھا گیا اس حصے میں کمی تو ان کو گوارا تھی، لیکن ان بتوں کے لیے جو حصہ مختص کرتے تھے اس حصے میں کسی طور پر بھی کمی کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور اس حصے میں سے نکال کر ان خدام پر خرچ کیا جاتا جو محض ان بتوں کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نکاح میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ انسان میں فطری طور پر اپنی اولاد کے لیے محبت پائی جاتی ہے، ہر انسان ہی کیا جانوروں میں بھی فطری طور پر اپنی اولاد کے لیے محبت پائی جاتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا اگر کسی جانور کے بچے پر کوئی درندہ حملہ کر دے تو وہ جانور اگرچہ کمزور ہو، اس درندے کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، اپنے بچے کی محبت میں وہ بھی اس درندے پر جھپٹ پڑتا ہے۔ تو ایک فطری محبت ہے ہر شے کے اندر اپنی اولاد کے لیے، بالخصوص انسان۔ لیکن بت پرستوں کو شیاطین نے اپنی محبت میں اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ بت پرست اپنی اولادوں کی قربانی دیتے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ خود سوچئے کہ اس بد اعتقادی میں وہ کس حد تک جا پہنچے تھے، کتنے اندھے ہو چکے تھے، اور اس بات کو قطعاً کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے، اور شیطانوں نے انہیں یہ عمل مزین کر کر دکھایا کہ ہم تم سے راضی ہیں کہ تم اپنی اولاد کی ہمیں بھینٹ چڑھاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ وہ لوگ جو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے انہیں گمراہیوں میں مبتلا کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ ان شیطانی رسومات کو پورا کرنے کے لیے حت المقدور کوشش کرتے۔ اگلی آیت مبارکہ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ
وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور مشرک اپنے خیال سے کہتے یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، سے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے جن کے پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں، ان قریب وہ ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ وقالو یعنی مشرقین کہتے ہیں، مشرقین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے نام پر نامزد کر دیتے، اور اپنے خیال کے مطابق قید و بند لگا دیا جاتا کہ اس کھیت سے فلاں نہیں کھا سکتا، یا عورت نہیں کھا سکتی، مرد کھا سکتا ہے، اور فلاں فلاں شخص اس سے نہیں کھا سکتا۔ اپنے بتوں پر کے نام پر مختلف جانوروں کو نامزد کر دیا جاتا، جیسے بحیرہ ہے، صائبہ ہے، ان پر سواری کرنے کو حرام کر دیا جاتا، ان کا دودھ پینا اپنے لیے حرام کر دیا جاتا، اور اگر ان جانوروں سے کوئی بچہ پیدا ہوتا اور زندہ ہوتا تو صرف مردوں کو کھانے کی اجازت تھی، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ مردہ ہوتا تو پھر مرد اور عورت دونوں کو کھانے کی اجازت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام افعال باطلہ کا رد فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ان مشرقین نے اللہ کا نام لے کر ان چیزوں کو خود پر حرام کر رکھا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَقَالُوا مَا فِي بَطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں، ان قریب اللہ ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے۔ کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ بحیرہ، صائبہ، اونٹنی کا بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، اور اگر مردہ پیدا ہو تو یہ سب عورتوں کے لیے اور مردوں دونوں کے لیے جائز ہے۔ یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ از خود سے جو جانوروں کی تعظیم کا سلسلہ شروع ہوا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، آج کے دور میں روافظ بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، اور ایک گھوڑے کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے ذوالجناح، اور اس پر سواری کرنے کو اس کی تعظیم کے برعکس سمجھا جاتا ہے۔ بالکل یہ وہی منہج ہے جو مشرقین مکہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی خود ساختہ بدعات سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اگلی آیت مبارکہ قد خاسر الذین قتلوا اولادہم سفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ بے شک تباہ ہوئے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی۔ قبیلہ ربیع اور مضر وغیرہ کے ہاں رواج تھا کہ دور جاہلیت میں یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بالخصوص لڑکیوں کے لیے قتل کرنے والا معاملہ تھا۔ ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ اگر اولاد پیدا ہوئی تو ہم اس کو کھلائیں گے کیسے، اور بالخصوص اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو کوئی کل بیاہ کر لے جائے گا اور ہمارا کوئی داماد بنے گا، جو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں بھی ایک وجہ بیان فرمائی کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور بے شک تمہیں بھی رزق دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اولاد کا قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہاں پر ایک فتاوی رضویہ سے ایک جزیہ میں ضرور پیش کروں گا، جب حمل میں جان پڑ جائے یعنی 4 ماہ کے لگ بھگ بچہ ہو جائے اور اس مدت میں اس میں جان پڑ جائے تو حمل گرانا حرام ہے، کیونکہ اب اس میں جان پڑ گئی ہے۔ یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اگر اس سے پہلے کسی میڈیکل بیس پر یا کسی طبعی بیماری کی وجہ سے طبیب یہ مشورہ دے کہ اس حمل کو ساکت کر دیا جائے تو پھر یہ اولاد گرانے کے حکم میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جن کو مشرقین مکہ نے شریعت سمجھا اور خود کسی چیز کی تعظیم کا نظریہ اپنا لیا، اور اسلام نے ان تمام چیزوں کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا